انہوں نے کہا اور پھر صرف سجدے میں نہیں گر گئے، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پہ، رب بھی موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پہ اور ہارون کے رب پہ۔ آپ سورہ شعراء میں جا کے دیکھیے گا یہی الفاظ کے ساتھ وہاں پہ بھی آتا ہے۔ کیوں انہوں نے یہ کہا ربی موسیٰ و ہارون؟ اس لیے کہ رب العالمین سے کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم فرعون کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فرعون کے اوپر ایمان لا کے ہم اس کے آگے سجدے میں گر گئے، نہیں، ہم رب موسیٰ کلیئر انہوں نے کیا، موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کر آئے، ہم ہارون کے رب پہ ایمان لے کر آئے۔ یعنی جادوگروں کے یہ جو ماہر جادو کرتے یہ سارے مسلمان ہو گئے، اور کہا جاتا ہے تاریخی روایات میں ہے ان کو دیکھ کے 6 لاکھ آدمی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیا اور انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو آپ دیکھیں اس مقابلے سے پہلے، اس مناظرے سے پہلے صرف 2 لوگ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو تھے وہ فرعون کے مخالف تھے۔ اس وقت سب سے بڑے اپنے ملک کے جادوگر جو قوم میں ان کے دلوں پہ راج کرتے تھے، یہ کہتے ہیں نا اب جیسے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت کے سمجھے سیلیبریٹیز ہیں، ابھی مقابلہ جیت جائیں گے یہ اور سارا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، لیکن یہ تو بالکل پانسا ہی پلٹ گیا۔ تو اب وہ ایک دم سٹ پٹا کے بولا قال فرعون، کہا فرعون نے کہاں سے آیا؟ فرعون نون کے اوپر پیش ہے نا، آمنتم بھی، تم ایمان لے آئے ہو اس پہ، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی وہ یہ سمجھتا کہ ایمان لانے کے لیے بھی میری اجازت چاہیے، حالانکہ جب انسان ایمان لے آئے تو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، نہ ماں باپ کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ کسی جس کا احسان آپ کے اوپر ہے، نہ آپ کو حکومت کی، کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے تو صحابہ کرام دیکھیں جب ایمان لاتے تھے گھر والے ان کو چھوڑ دیتے تھے، ناراض ہوتے تھے، ماں باپ ان کے مخالف ہو جاتے تھے، لیکن نہیں، ایمان کے اوپر جمے رہتے تھے۔ آج کے فرعون بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے اجازت لو پہلے کہ کیسا اسلام تمہیں لانا چاہیے، ہم بتائیں گے، وہی اسلام تم لے کر آؤ گے جو اسلام ہم ڈکٹیٹ کرائیں گے۔ اس نے پھر اب دیکھیں ایک اور پانسا پلٹا، اس نے کہا یہ تو ایک سازش ہے، یہ تو ایک مکر ہے، یہ تو ایک چال ہے، تم لوگوں نے یہ چال چلی ہے شہر میں، تم تو پہلے سے آپس میں ملے ہوئے ہو، یہ نورا کشتی ہے، تو پہلے ہی تم لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے۔ کس لیے یہ ساری پلاننگ کی؟ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ تم نکال لے جاؤ اس سے اس کی رہنے والوں کو۔ کس سے؟ مینہا کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ اس شہر سے، تاکہ تم اس شہر سے نکال کے لے جاؤ اس کے رہنے والوں کو۔ تمہارے تو یہ اس لیے پلاننگ ہے یہ کہ تم یہ کام کرو، اس کے لیے تم نے سارا پہلے سے پلان کیا ہوا، یعنی اس ملک کے اصل جو مالک ہیں ان کو اقتدار سے نکال دو، یہ تمہارا پلان ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ابھی تمہیں پتہ چل جاتا ہے، کہتے ہیں نا کسی شامت لانے سے پہلے ابھی دیکھتی ہوں میں تمہارے ہاتھ تمہارے پیر مخالف سمت سے۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم کو، سب کے سب کو۔ اتنی بڑی سزا دیتی، یہ سزا کا اعلان فرعون نے جو کیا ہے معمولی بات نہیں تھی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یعنی اگر لیفٹ پیر کاٹا ہے تو رائٹ ساتھ ہاتھ کاٹے گا، اور اگر کسی کا رائٹ پیر کاٹا ہے تو لیفٹ ہاتھ کاٹے گا، یعنی مخالف سمت، تاکہ کسی طرف سے بھی انسان یعنی ایک سائیڈ بھی اس کی ٹھیک نہ رہ سکے، دونوں سائیڈز عیب دار ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان کی ایک سائیڈ کی دونوں یہ لمز کاٹ دیے جائیں نا تو اس کی ڈیتھ کا بھی چانس ہوتا ہے۔ فرعون چاہتا نہیں تھا کہ ایسے آرام سے ان کو موت دے دی جائے، ورنہ تو دیکھیں ایک تلوار کہتا کہ بھئی ان کے سر اڑا دو، وہ مشکل تھا، لیکن فرعون اتنا ظالم تھا، اتنا ظالم بات ہے، یعنی اس سے زیادہ آپ کیا سوچ سکتے ہیں، یعنی ظلم کی انتہا کہ جو نیو بورن بیبیز کو ذبح کرنے کا حکم دے سکتا ہے، اس سے زیادہ آپ کیا سوچتے ہیں کتنا وہ ظالم ہوگا؟ کیا فرق پڑتا ہے بستر پہ آئے یا سولی پہ آئے، کتنے نہ ڈر ہو گئے۔ تو یہ ریورٹڈ مسلم کے لیے بھی اس میں سبق ہے، اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ آج ہم جان لیں کہ ایمان ہوتی کیا چیز ہے۔ ہمیں تو آج تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا یہ ایمان آ گیا، نہیں، ابھی آپ اسلام میں داخل ہوئے، ایمان ابھی نہیں آیا۔ ایمان جب آتا ہے تو انسان کی دل
اس کی زبان اور اس کے ایکشن سب سپیک کرتے ہیں، سب بولتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں. پھر یہ نہیں کہ دل تھر تھر کانپ رہا ہے، ہائے وہ کیا ہو جائے گا، ہائے پتہ نہیں، ہر وقت خوف کے اندر رہتے ہیں. آج مسلمانوں کی کیفیت دیکھیں نا، آپ کسی مجلسوں میں دیکھیں، ہر وقت خوف والی باتیں، ہائے پتہ نہیں ہمیں نہ کچھ کر دیں، ہمیں پکڑ نہ لیں، ہائے ہمارا تو پتہ نہیں فون تو نہیں ٹیپ ہو رہے، ہائے ہمارا یہ. وہ کیوں آپ ڈر رہے ہیں؟ ایمان تو انسان کو مضبوط کر لیتا ہے. اور آپ کا اللہ پہ ایمان ہے جس کے اوپر آپ سوچتے ہیں کہ شر اور خیر، نفع اور نقصان سب اس کے ہاتھ میں. آپ تو یہ منہ سے بولتے ہیں، پھر ڈرتے ہی اتنا زیادہ ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ بس ہر وقت کچھ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے چھوٹ مل جائے، نہ ہمارا اسلام کسی کو ظاہر ہو، نہ ہمارا کسی کو پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے. یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنی آئیڈینٹی چھوڑ دی اس ملک میں تو آپ مٹ جائیں گے، آپ کا مذہب مٹ جائے گا. اگر آپ نے کر دیا نا کہ ہم اپنے آپ کو سیمولیٹ کر لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر، ایسے ہی بن جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں تم ناراض ہوئے ہم سے مگر اس بات پہ کہ ہم بس ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کی نشانیوں پہ جب وہ آ گئی ہمارے پاس. یعنی تمہیں بس ہم سے کیا دشمنی ہے، صرف اتنی بات ہے. تمہیں پرابلم ہم سے صرف یہی ہے کہ ہمیں ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کی نشانیوں پہ، جبکہ وہ سامنے ہے ہمارے. آج بھی دیکھیں بعض ملکوں میں لوگوں کو تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں بس. اور ان کو بھی یہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم صرف ہم سے یہ دشمنی، تمہاری ناراضگی ہم سے صرف اس بات سے کہ تم ہم ایمان والے ہیں. اور دیکھیں انہوں نے سبحان اللہ سچا ایمان آیا تو دیکھو اس کے بعد نہ کوئی ٹال مٹول، نہ کوئی سستی، نہ کوئی یہ کہ ہم چلو ابھی انتظار کر لیتے ہیں تھوڑا سا، ابھی کچھ نہیں بولتے، جب گھر جائیں گے سوچیں گے کسی سے مشورہ کریں گے. تو پھر ہم تو یہی سوچتے ہیں نا، کوئی قرآن کا حکم ہم پڑھ لیتے ہیں کلاس میں، اس کے بعد کیا سوچ آتی ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں عمل کرنا، ہسبینڈ سے پہلے پوچھ لوں، پھر امی سے مشورہ کر لوں، پھر بہنوں سے پوچھ لوں، دوست کیا کہے گی، پھر یہ ساری چیزوں سے جب کمفرٹیبل ہو جائیں گے تو پھر ہم کریں گے. اور ہمیں مسلمان بنا کے فوت کرنا، سبحان اللہ. اب دعا بھی دیکھو کیسی پیاری ہے کہ یا اللہ یہ نہیں، اللہ پیچھے ہمارے بچوں کا خیال رکھنا، یا اللہ بس اب ہم تو مرنے لگے ہیں، اے ہم نے کتنی بڑی قربانی دے دی اپنی جانوں کی، کوئی ہائے ہائے نہیں نکل رہی ان کی. ہم دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم بس وہ دیکھیں ہم نے کتنا بڑا احسان کر دیا. اسلام کے اوپر ہمارا ہی احسان ہو گیا کہ ہم تو پڑھنے بیٹھ گئے قرآن، تو ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا. دیکھو ذرا ان کو، کہتے ہیں اتنی بڑی بات سن کے نا، اب ظاہر ہے انسان ہے نا، دل تو وہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم متاثر ہو جائیں، یہ نہ ہو ہمارا دل ڈر جائے. فرعون کی اتنی بڑی جو اس نے ایسی عبرتناک سزا کی بات کی، یہ نہ ہو سزا کا خوف آ جائے، یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی روب میں آ جائے، ہم اس کی دھمکیوں میں آ جائے ہم فرعون کی. تو صبر یہاں پہ کیا ہے؟ ہاں یہاں پہ صبر کون سا صبر ہے؟ کوئی غم کے اوپر صبر نہیں ہے، بلکہ صبر یہاں پہ ہے کہ یعنی دین پہ قائم رہنا. اس آزمائش کے آنے کے بعد، یعنی جب فرعون نے اتنی بڑی سزا کا کہہ دیا، یہ نہ ہو کہ ہم شیکی ہو جائیں، ہم متزلزل ہو جائیں. تو ہم نے تو ایک قدم اٹھا لیا، اللہ اب تو ہمیں تھام لینا. یہ کہنے کا مقصد ہمیں صبر دینا، یعنی کہ اب ہم بس اس پہ قائم رہیں. اسلام اس وقت میں بھی وہی تھا جو پیغمبر لے کر آئے تھے. ہر دور میں پیغمبر جو دین لے کر آئے ہیں وہ اسلام ہی ہے. یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ یعنی صبر بھی ہے اس میں، اور اسلام کی حالت میں جس کو وفات ہو گئی تو وہ تو جنت ہی ہے. اور اسلام سے مطلب فرما برداری بھی ہے کہ تیری آگے سبمیشن کی حالت میں. ان کو تو تم نے سزا دے دی، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو تم ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ ان کا نہیں کچھ کرنا تاکہ لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ زمین میں فساد کرتے پھریں. یعنی فرعون کیا سوچتے تھے کہ ایک اللہ کی طرف بلانا اور سارے معبودوں کی نفی کرنا یہ فساد ہے. اس لیے فساد کہہ رہے تھے. ان کی فساد کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ فرعون کے اقتدار کو خطرہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا یہ فساد ہے. تو دیکھیں فساد کی بھی ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. ہاں ہر ایک کی ڈیفینیشن کو نہیں لے سکتے، وہ اس کو فساد کہہ رہے ہیں. تو اور آپ ایک بات دیکھیں، نوٹ کریں کیسے یہ فرعون کو بھڑکا رہے ہیں، جو اس کے مشیر ہیں، جو اس کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، وہ کیسے اس کو بھڑکا رہے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ جو انسان کے ارد گرد اس کے مشورہ دینے والے ہونے چاہیے نا، وزیر مشیر، وہ اچھے نیک لوگ ہونے چاہیے. اس لیے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ وزیر مشیر ڈبو دیتے اور تمہارے الہوں کو بھی. اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے بھی الہ تھے، وہ بھی بت پرست بھی تھا. آپ کو پتا ہے ایک نہیں تھا الہ ان کا، اپنے آپ کو بھی خدا کہتا تھا، بتوں کو بھی مانتے تھے، اسی طرح وہ گائے کی بھی پوجا کرتے تھے. تو بہت سارے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم چاہ رہے ہو کہ موسیٰ تمہیں چھوڑ دے اور تمہارے الہوں کو بھی چھوڑ دے، کوئی اور ہی اپنا دین لے آئے. وہ دیکھ رہے تھے نا کہ عام کوئی بندہ ایک بات کرے تو اس کو تو لوگ نہیں فالو کریں گے، مگر یہاں پہ تو جب جادوگر اتنے بڑے ان کو وہ اسلام لے آئے تو لوگوں پہ تو کوئی اثر ضرور ہوا ہوگا. تو اب یہ نہ ہو کہ لوگ بھی چل پڑے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جیسے جادوگر چلے. اس نے کہا، اب فرعون جو ہے نا اس کو ذرا آیا، اس نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. پھر بھی بڑا زور لگا کے تو اس نے بولا، تو کیا بولا؟ ہم ان قریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پھر بھی نہیں نام لیا. اور لے دے کے ستم کیا ہے وہ ان لوگوں پہ جو بنی اسرائیل تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 بار اس بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا گیا اور لڑکیوں کو چھوڑا گیا. ایک کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے. اور ایک کب ہے؟ جب اس وقت یہ جادوگروں کا والا معاملہ ہوا اور اس وقت فرعون نے دوبارہ یہ اعلان کیا کہ ہم ان کے بیٹوں کو ذبح کریں گے. ٹھیک ہے، تو 2 ٹائمز یہ واقعہ ہوا ہے، یاد رکھیں تاریخ میں. یہ اعلان کیا کہ ہم ان کے بیٹوں کو ذبح کریں گے. ٹھیک ہے، تو 2 ٹائمز یہ واقعہ ہوا ہے، یاد رکھیں تاریخ میں. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم تو ان کے اوپر غالب ہیں، ہماری گرفت ان پہ مضبوط ہے، ہم ان کو وہی سزا دیں گے جو پہلے دیتے تھے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد بنی اسرائیل پہ ایک اور دفعہ عذاب آ گیا، ایک اور دفعہ ان کی زندگی مصیبت میں پڑ گئی. اور یہی دیکھیں اب فرعون کی ابھی بھی جرت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی کرے. موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی سزا نہیں دے سکا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں سردار کے موسیٰ اور اس کی قوم جو ہے وہ فساد پھیلائیں گے، لیکن وہ سزا دیکھو کس کے لیے سنا رہا ہے. حیران کن بات نہیں لگتی؟ اندر اس کی تھا یہ بات کہ موسیٰ حق پہ ہیں. اور دیکھیں ایمان کا ایک روب بھی ہوتا ہے، اور یہ فرعون نے ان کے بچوں کو مارا، قتل کیا. ٹھیک ہے، وہ فزیکلی ختم کرنا تھا،